صحابی ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بوڑھے صحابی ہے, چل بھی نہیں پاتے ہیں, علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر قریب میں بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وہ بوڑھے میاں سے پوچھا کہ ابھی نماز کا تو کوئی وقت نہیں ہے, تم اتنا اپنے گھر سے تھکے یہاں پر کیوں آئے؟ وہ صحابی نے اتنی پیاری بات پوچھی, کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ ابھی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے, وہ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. بولو, میرے ذہن میں ایک سوال آیا تو وہ پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں. وہ صحابی نے پوچھا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. وہ صحابی نے اتنے پیارے انداز میں پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے ابھی نماز کا وقت نہیں, لیکن بہت تکلیف اٹھا کر میں میرے گھر سے آیا ہوں, اس لیے آیا, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں کرتا جاؤں اور میرے جنت کا فیصلہ ہوتا جائے. کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں کروں اور اس کے بدلے میں, ساتھ میں بولو نا, کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارا بڑھاپا ہے, تم نماز تو پڑھتے ہو. کہاں بے شک نماز پڑھتا. کہا زکات بھی دیتے ہوں گے؟ کہا زکات بھی دیتا. کہا رمضان کے روزے کا وہ بھی رکھتا ہوں, تو اور حج بیت اللہ بھی ہو گیا. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا سب اچھے کام تو تم نے کر لیے, اب ایک کام اور ایکسٹرا کر لو, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں کہ میری نماز کی پابندی ہے, روزے کی پابندی ہے, زکات کی پابندی ہے, حج کی پابندی ہے, کوئی ایسا عمل بتاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے میں جب بھی موقع ملے پیار محبت سے اللہ کا نام لے لینا. بولو سبحان اللہ. پیار محبت سے اللہ کا نام لے لینا. تم اللہ کا نام لیتے جاؤ گے, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. تو چلو میرے پیارو, اگر وہ صحابی کو یہ تحفہ ملا, ہم بھی وہ تحفے پہ عمل کریں. بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے ماشاءاللہ نماز تو پڑھی رہے, بولو الحمدللہ. بھائی رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں, بولو ماشاءاللہ. زکات بھی دیتے ہیں, بولو ماشاءاللہ. اب ایک کام اور کر لے کہ جب موقع ملے ہم اللہ کو یاد کریں. ابھی موقع ملا ہے, اللہ کے گھر میں ہے, میرے ساتھ میں شروع ہو جائے اللہ 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 اللہ. پورا مجمع بلند آواز سے بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ شروع کرے. اللہ 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 اللہ. ساتھ میں بولے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بھائی سب پڑھیں گے نا, کلمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک بات اور بھی بتاتا چلو تاکہ اللہ کا بھی ذکر کریں گے, کلمہ بھی پڑھیں گے, اور انشاءاللہ پورا مجمع درود پاک بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ابھی آپ کو بتا دیا اللہ اللہ کوئی کرے گا, ساتھ میں بولو بغیر حساب کتاب کے, نہیں بولو نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو اللہ اللہ کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک اور حدیث پاک سن لو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ صحابہ کرام آئے اور کہا کہ کوئی اور ایک عمل بتا دو کہ ہم زمین پہ کریں اللہ آسمان پر اٹھائے. بولو سبحان اللہ. ہم زمین پہ کریں اور اللہ آسمان پر اٹھائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا ارے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ, تم زمین پہ پڑھتے جاؤ گے اللہ وہ ثواب کو آسمان پر اٹھاتا جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا. ارے بولو کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 13. ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر 13. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ فرماتے تیری نظر میں کلمہ ہو گیا, اللہ فرماتے سارے لوگوں کی نظر میں تو نے کلمہ پڑھا. اللہ کہتے میں نے ایک درخت لگا دیا جس کی جڑ زمینوں پہ آ گئی, اس کی شاخیں آسمانوں پر آ گئی, تو کلمہ پڑھتا گیا, اللہ فرماتا میں آسمانوں پر اٹھاتا گیا. تو ساتھ میں پڑھو لا الہ الا اللہ. شروع کریں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. پورا مجمع ساتھ میں الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟
نہیں ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا رازق الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک واقعے کی طرف میں آپ سب کا ذہن لے جا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ انشاءاللہ ہم شروع کریں ختم کریں اور اس پر عمل کریں. بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا پورا مجمع ساتھ میں ایک مرتبہ توحید کو بلند کرے، اس لیے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں کہہ دے، ساتھ میں پیار محبت سے کہہ دے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. کرے ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے ہمیں بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. سننے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. تو پہلی بات مضبوط کر لو، ایک بار سب ساتھ میں پڑھ لو انشاءاللہ جنت ملے گی. ایک ساتھ میں پڑھ لے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک. بولو اللہ ایک. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے نہیں. لم یلد، بولو بولو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ جنا نہ جنا گیا. پورا مجمع بولے نا اللہ کی طرح کوئی نہیں. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بلند آواز سے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ تو لا الہ. چلو ایک بات پکی ہو گئی، بولو لا الہ. اب سب سے بڑی بات پر آنا ہے. ہمارے آقا، بولو بولو بولو، تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم. اے اللہ کی قسم میرے دوستو پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو ایسے ٹھنڈے آواز سے نہیں، بہت پیارا مضمون ہے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار. ارے مصطفیٰ اور مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے، ساتھ میں بالکل پیار محبت سے. ہمارے آج کے آنے کا مقصد ہم کھل کر سامنے بیان کرے. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. نہیں بلند آواز سے نہیں بولے نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ، مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ. پورا مجمع سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے. ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، بولو نا سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، کرتے جائے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا مکے میں ایک، ان کا نام ہے حضرت سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی. نام کیا ہے؟ سلیم. اور غریب صحابی ہے. ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے. یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا. بولو جانوروں کو. تو آپ حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا وہ صحابی کا نام کیا ہے؟
میں نے پیار محبت سے بولے نا صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ. 20-22 سال کی عمر ہے, غریب ہے, بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا, ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا, اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے, سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے. بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے. اور روزانہ کی عادت تھی, سارے جانور چل رہے ہیں, حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے, بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے, وہ لے کے نگرانی کر رہے اور سارے جانور اپنا چل رہے. ان کی تو روز کی عادت ہے, 20-22 سال کی عمر ہے, جوان ہے. اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا. بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا, ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا, یعنی اپنے منہ میں لے لیا. بس حضرت سلمہ نے دیکھا, ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور, یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا, میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے. بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے, ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا, اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی. بولو بکری تو بچ گئی. ارے بولو بکری تو بچ گئی. لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا. وہ جانور ہے بھیڑیا, ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی, اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جانور یوں پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے, لیما ضربتنی, عربی زبان میں لیما ضربتنی, تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے. حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا, ہاں میں نے مارا, اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا, اس لیے میں نے مارا. اور حضرت سلیمہ نے کہا, وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا, اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا. تو بھیڑیا کہتا, میں نے ایک غلطی کی, اتنا زور کا تم نے مجھے مارا. بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی. بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا, ایک غلطی ہوئی, تم نے اتنا زور کا مجھے مارا. وہ بھیڑیا کہتا, ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا, تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے, تم نے کتنی بڑی غلطی کی. تو حضرت سلیمہ کہنے لگے, میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا, میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی, بولو سبحان اللہ, کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں. ارے بولو نا سبحان اللہ, مکے میں محمد آ گئے ہیں, آسمان سے قرآن اتر چکا ہے, حضرت جبرائیل آ گئے ہیں, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے. ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے. تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے, آسمان سے قرآن اتر گیا, آسمان سے جبرائیل آ گئے, لیکن اب تک تم نے ایمان قبول. وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے. وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا, آج میں وعدہ کرتا ہوں, بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا. ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا, بولو سبحان اللہ. تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا, کب جاؤ گے؟ متا تذف, کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا. وہ بھیڑیا کہتا, شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں, اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ, ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے, محمد کا پتہ بتایا ہے, جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو. تو حضرت سلیمہ نے کہا, ابھی جاؤں گا تو اس جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور, اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے, میں سنبھالوں گا. ارے کیا کہتا ہے, میں. تو حضرت سلیمہ نے کہا, نہیں, میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو دبوچ لیا. ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا, میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا. ارے وہ بھیڑیا کہتا, ہاں دبوچا تھا, اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا, اب ایمان کی محبت آ گئی ہے, اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے میں حفاظت کروں گا, تم جاؤ. بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, دوڑے دوڑے, بولو نا سبحان اللہ, بولو دوڑے دوڑے. حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی, این محمد, این محمد, این محمد, میرے نبی کہاں ہے, میرے نبی کہاں ہے. حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے. بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے اور کیا ہوا, پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور وہاں کون بیٹھے, حضرت ابو بکر, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بیٹھے, بولو سبحان اللہ. حضرت بلال بیٹھے, بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے, سبحان اللہ. ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت بلال, حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے. ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا, دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں, دیکھو سلیمہ آ رہے. آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا, میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے. یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا. اور سلیمہ جب آئے,
آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے۔ اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے۔ ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے، ہم کو چین نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے، اللہ نے بیوی دی ہے، اللہ نے بچے دیے ہیں، اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے۔ اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے، لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما۔ آج کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی، پکا ارادہ کرے، اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن، ارے بولے مرتضیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی کی شان بتاؤ، آپ کو سننا ہے، آپ کو شان سننا ہے، دو باتیں بتاؤں گا۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ، بولو جلدی بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا؟ کہاں جاتے تھے؟ بولو نا جلدی جلدی بول دو نا، کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا، آج کوئی سوال مت پوچھنا، میں سوال پوچھنے والا ہوں، پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا، اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں، اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا، بھائی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلا سوال ہے، سب بولو سبحان اللہ بولو، اللہ نے پہلا سوال پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ، نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی، قیامت آئے گی، اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی ہے نا تورات، اس میں لکھا ہے کہ قیامت
آئے گی، اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے، ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، قیامت آئے گی، قرآن پاک میں لکھا، اللہ نے فرمایا القاریعۃ ملقاریعۃ وما ادراک ملقاریعۃ، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو پہلا سوال قیامت آئے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی۔ اللہ نے دوسرا سوال پوچھا، اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا، ارے بولو نا قیامت میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، بولو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ پاؤڈر ہو جائے گا، اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے، ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا، اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو بہت آسان تھا، قیامت آئے گی تو کیا بولے، آئیے قیامت میں کیا ہوگا، وہ بھی جواب دے دیا۔ اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا، میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے، کہا اللہ نہیں معلوم، کہا اللہ نہیں معلوم، سجدے میں گر گئے، رونے لگے، وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے، رونے لگے، کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے کیا فرمایا، آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا، آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا اللہ بتا دے، اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا۔ جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا، جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا، تو نہیں جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی، سارے دوسرے نبی بھی ہمارے نبی کو دیکھ کر درود پڑھیں گے؟ ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے ہو، یا ایک روایت میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یا ایک روایت میں اللہ نے 65,000 نبیوں کو بھیجا، یا پورے قرآن میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا، مگر ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جتنے نبی آئے مقتدی بن کر آئے، اللہ نے ہمارے نبی کو سب کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات اس پر آ جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی درود تو پڑھنا ہے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، لیکن ایک کام سن لو پھر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو نا سننے کے لیے؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ کام کر لو، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں بالکل سننے جیسی بات ہے، بہت سننے جیسی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں۔ کہا عصر کا وقت ہو گیا، بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی نے بلال کو کہا اذان دے دو، اذان دے دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پورا جنگل تھا، حضرت بلال نے پیار سے اذان دی۔ جیسے اذان ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو، وضو کرو، عصر کی نماز ہونے والی۔ بولو کون سی نماز ہونے والی؟ اچھا 2-3 صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے، بولو کیا ہوئے تھے؟ نئے نئے مسلمان، وہ وضو کرے نا تو وضو میں پاؤں برابر نہیں دھوئے، 2-3 نے پاؤں برابر نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، پاؤں برابر نہیں دھوئے تو وضو ہوگا ہمارا؟ وضو میں کتنے فرض ہے؟ ماشاءاللہ بولو نا، وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 سر، اور نمبر 4 پاؤں۔ قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پھر وہ بات پر آ جاؤ، حضرت بلال نے اذان دی، ہمارے نبی نے کہا وضو کرو، وضو کرو، سارے صحابہ وضو کرنے لگے۔ بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا، بولو پاؤں برابر دھویا۔ اچھا ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا، اے سنو ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے ہو گئے، یہ گال لال ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو، اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا، ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ،
वैलुन लिलआकाबि मिनन नार, वैलुन लिलआकाबि मिनन नार। हमारे नबी ने फरमाया वजू करते हैं और पांव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता है, ये पांव जहन्नम में चला जाएगा। ये पांव नहीं, बुलंद आवाज से बोलो ना। अब अकेला पांव तो जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब है कि जो वजू बराबर नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा। बोलो ना, जो वजू बराबर नहीं करता वो। अब भाटेना वालों में कोई ईमान के साथ बोलना, ये बुखारी की हदीस है। अगर कोई वजू बराबर न करे, बोलो कहां जाएगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कहां जाएगा? और हमारे नबी ने कितनी मर्तबा फरमाया? एक मर्तबा भी कहते तो चल जाता, लेकिन 3 मर्तबा फरमाया वैलुन लिलआकाबि मिनन नार। अरे वजू करते हो और पांव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता, ये जहन्नमी है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, जो वजू बराबर न करे, बोलो वो कौन है? तो जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसलिए वजू तो बाहर की चीज है। अरे बोलो वजू हम लोग क्यों करते? अरे बोलो ना, वजू हम लोग क्यों करते? अगर नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। हम वजू किसके लिए करते हैं? यानी मेन प्रोजेक्ट क्या है? नमाज। मेन इबादत क्या है? इसीलिए आपने देखा होगा नमाज मस्जिद के जमात खाने में होता और वजू जमात खाने के। अभी यहां पर भी आपने देखा, यहां वजू खाना है। अभी मैं आया तो मैंने देखा बाहर टंकी लगी हुई है, वहां वजू कर रहे। हमेशा वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। बोलो वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। लेकिन हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया वजू बराबर नहीं करेगा तो जहन्नमी होगा। तो मेरे वो भाई जो 15-15 दिन से फजर नहीं पढ़े, कितने बड़े जहन्नमी होंगे। आप लोग जो नमाज नहीं पढ़ते या मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो हमसे बड़ा जहन्नमी कौन होगा? जो बाहर की चीज में कमी करता है तो नबी अपनी जुबान मुबारक से कहते। और एक बात समझ लो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह फैसला कर देता है। अरे बोलो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह, नबी ने कह दिया जो वजू बराबर नहीं करेगा वो जहन्नमी होगा। तो सोचो बाहर की चीज वजू वो बराबर न करे तो जहन्नमी। तो जो 5 वक्त की नमाजें छोड़ता होगा, अल्लाह माफ करे, कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है ना आपने? बोलो ना, नाम सुना ना? गौस पाक, बोलो आलिमे रब्बानी फैज़े सुभानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर। आज जाते जाते वसीयत करके गए, जिंदगी का आखिरी फतवा दे के गए, ए बगदाद वालों नमाज पढ़ना, ए कयामत तक आने वालों नमाज पढ़ना, बगैर नमाज के मत जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहकर गए, जो नमाज छोड़ के जाएगा मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम सब लोग 2-3 बातों का इरादा करके चले। सबसे पहले इरादा करे करने धरने वाला कौन? और नंबर 2 इरादा करे वो जो भेड़िया बोलकर गया ना, जिसने मुस्तफा का दामन थामा, बोलो वो। और जिसने मुस्तफा का दामन तोड़ा वो बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद हो गया और बोलो दुनिया में भी। तो कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? पक्का वादा करो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ने इतना अच्छा घर दे दिया हमको, भाई दिया कि नहीं दिया? वरना इससे पहले भी मैं आया था, पत्थरे लगे हुए थे। आज तो जब बाहर आओ तो समझ में नहीं आए कि ये वही जगह है जहां हमने पत्थरों को देखा था। आज मेरे दोस्तों अल्लाह ने इतनी अच्छी दीवार हमको दे दी, इतना अच्छा मुसल्ला हमको दे दिया, इतनी बड़ी मस्जिद हमको दे दी। भाई अल्लाह ताला ने घर तो दे दिया है, हमने माशाअल्लाह मस्जिद को शानदार बना दिया है। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ के मस्जिद को शानदार भी तो बना दो। कौन कौन तैयार है भाई? पक्का वादा करो। अच्छा एक बात, आज हम लोग जितने लोग हैं ना, बिल्कुल खुल के बताता हूं, रोजी के मामले में बहुत परेशान है। हाँ या नहीं? अक्सर लोगों का 90% लोग कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा धंधा पहले होता था अब नहीं होता। बल्कि कितने लोग तो बेचारे कर्जे में डूबे जा रहे और डूबे ही जा रहे, कोई रास्ता मिलता नहीं है। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं भाई? और रोजी में परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? आज एक रास्ता बताता हूं, और ये मेरा रास्ता नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता है। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये रास्ते में देर तो होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। कौन कौन तैयार है भाई रोजी की बरकत के लिए? बहुत बरकत होगी, बेहिसाब बरकत होगी। करोगे इंशाअल्लाह? नहीं, आप लोग वादा करो, करोगे इंशाअल्लाह? इसलिए ये मेरा बताया हुआ तरीका नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। एक काम करो, हम और हमारा पूरा घर नमाजी बन जाओ। बनेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ हमारे बनने से नहीं होगा। आप सोचोगे मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, आपकी बीवी भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या ना, घर का ऐसा माहौल बनाओ कि जब आप उठे हो ना तो आपकी बीवी भी उठी है फजर में, आपके बच्चे भी उठे फजर में, सब लोग माशाअल्लाह घर में सुन्नत पढ़ रहे हैं और फजर की नमाज के लिए सब लोग साथ में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी कसम, अल्लाह कहता कि जो नमाजी बनेगा और उसकी फैमिली नमाजी बनेगी, अल्लाह फरमाता रोजी ढूंढने मत जाना, छप्पर फाड़ के बरकत वाली रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। अल्लाह की बात तो गलत नहीं होगी ना?
یہ قرآن میں لکھا ہے 16واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ پڑھو اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بھی نمازی بن جاؤ, تمہارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دو. اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بے حساب روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی. اللہ کی قسم میرے دوستو, اللہ رسول کبھی جھوٹے, کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے. اس لیے وعدہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے, اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی ہم کو عطا کرے گا. تو پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے تو ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا موت کی شام انشاءاللہ. ارے بولو نا ہماری نماز قضا. اور ایک بار ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اچھا ہمارے نبی کو ہم سے کوئی مطلب کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے نہیں ہے, اور نہیں ہوگی. بھائی جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا, تلوے جبریل آ کے چوما کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن پھر بھی حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے ہیں, آپ تو بہت بڑے ہیں, لیکن آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بس میرے امتی کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا, میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی. تو میرے دوستو اتنا تو کر لو نا بھائی. یہ کپڑا پہنا, آپ نے پہنا ہے نا کپڑا, کس نے دیا؟ محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا. اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا. ہم لوگ کم گناہ کرتے, یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہم لوگ؟ زنا کرتے موبائل پہ, چوری ہوتی ہے موبائل پہ, جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ, بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ, کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ. ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا. لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے, اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے, اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے, یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے, ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے, یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے. اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستو وہی محمد, بولو صلی اللہ ہو, ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے, ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے, آپ کو بھی دکھتا ہے, بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو, ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول میرے کو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا, میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی, اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا, مسجد بنانا, ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, ہم کیا مسجد بنائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ تو کہا پتھر ہے. کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو. اس کو لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی, اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی. تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا, آپ سب آمین کہو گے. آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی, یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا, آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا. آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے, بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے بولنے لگتی. جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے, حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے. ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے, جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا. کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا, نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا, لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے, جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا, انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا. اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا, اپنا بھی دینا. 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ,
میرے بچے کا بھی 100 روپیہ، تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، میری بیوی کو بھی مل جائے، میرے بچے کو بھی مل جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو نا، کن کے ہاتھوں سے ملے گا؟ بولو ہمارے آقا، ساتھ میں پڑھو نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا، ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا، ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ بولو کبھی پیاسا۔ تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں، لوگے نا انشاءاللہ۔ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا ہے۔ میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا، کن کو دیا؟ کیا نام امام صاحب آپ کا؟ جی ہمارے مولانا الیاس صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ ضرور وہ کارڈ لے کر جانا۔ کب پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ کب پڑھنے کا؟ جمعہ کے دن۔ کون سے دن؟ عصر کے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ 80 مرتبہ پڑھنے کا، 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو مولانا الیاس نماز کے بعد تقسیم کریں گے، آپ لے کر جانا، عصر میں جیب میں لے کر آنا، جیسے عصر کی نماز ہو جائے، گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کو 80 مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے 80 مرتبہ درود پڑھ کے جاؤ گے، آپ مسجد سے بعد میں نکلو گے، اس سے پہلے اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ایک مرتبہ کہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بولو نا، بتایا تھا نا کیا ہے؟ قیامت میں کس کو ڈھونڈے اور جب ملے تو کیا کریں؟ ایک بار درود پڑھ لے۔ چلو ہم بھی درود پاک پڑھ لے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میری زبان پر محمد، پورا مجمع بولو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد، آمین محمد، بولتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاول محمد، الآخر محمد، الظاہر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، البشیر محمد، النذیر محمد، السراج محمد، المنیر محمد، الحفی محمد، المقتصد محمد، الحسیب محمد، الرؤوف محمد، الرحیم محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، یاسین محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔